हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है नया साल और हाथ में तेरा हाथ, जिसकी राइटर हैं शाज़िया मुस्तफ़ा। किस्त नंबर 4। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। बड़बड़ाती हुई चली गई। रोशना ही अब्बू का और इसका तीनों टाइम खाने का ख्याल करती थी। शाम की चाय वगैरह भी वही बना के देती थी। ताबिश को बहुत शर्मिंदगी होती थी, हर लम्हा इसकी तजलील ही की है। उसे झिड़कता ही रहता था, मगर वो कितना घर वालों का ख्याल कर रही थी। सब लोग ठीक ही कहते हैं, रोशना इस घर के लिए सेट है, मगर वो अपने दिल का क्या करे जो रोशना के लिए धड़कता ही नहीं है। हालांकि वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, मगर रोशना को कभी इस नज़र से देखा भी नहीं। आपको पता है, मुझे हर लड़की को देखकर शादी का ख्याल नहीं आता है। वो फिर समरा से बात करने के लिए आया। वो चची की तबीयत का सुनकर चली आई थी। हर लड़की को देखकर आना भी नहीं चाहिए, वरना जूते पड़ सकते हैं। समरा ने इसके सर पर शपथ लगाई। इसका मुंह बन गया। यही बात एक दिन अमार ने भी तो कही थी। आप मेरी बात मजाक में उड़ाने की कोशिश कर रही हैं। मैं फिर क्या कहूँ? तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी तो तुम रोशना से ही शादी करो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। वो उठ गई। ताबिश का सेल बीप देने लगा। अरीब भाई की कॉल थी। उन्होंने बताया शबीना ने गोल मटोल से प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। वो तो खुशी से झूमने लगा। अब्बू को भी खबर सुनाई। समरा भी चली गई। ताबिश को अम्मी के आने का इंतजार था ताकि वो भी वहाँ जा सके, मगर फिर घर में कौन रहता। दूसरे दिन अम्मी घर आ गई थी। रोशना ही पूरे घर की सफाई सुथराई वगैरह कर रही थी। ताबिश से सब देखता भी रहता था। वो घर का काम ऐसे करती थी जैसे बरसों से यहाँ रची बसी हो। इसके सारे कपड़े मशीन लगा के धोए। अम्मी को इसने उठने नहीं दिया। वो पूरे 2 दिन शबीना के पास हॉस्पिटल में रहकर आई थी। इनकी कमर का दर्द और बढ़ गया था। सुनो, नहाने के लिए पानी गर्म करने रख दूंगी। ताबिश ने उसे संजीदा सी आवाज़ में मुखातिब किया। वो रोटियां बना रही थी। पूरा दिन इसका आज नीचे ही गुजर गया था। जी, रख दूंगी। रोटी छोड़ के वो पानी गर्म करने के लिए रखने लगी। ताबिश किन अखियों से उसे देखता रहा, जिसके चेहरे पर इस कदर ठहराव आ गया था कि दिन ब दिन वो निखरती जा रही थी, मगर अंदाजा इसका बावकार हो गया था। साल खत्म होने वाला था। ऑफिस में काम बढ़ गया था। सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे इसकी गर्दन और कमर अकड़ सी गई थी, मगर जब इसका जहन रोशना की तरफ भटक जाता था तो वो उसे जाने क्यों इतना सोचने लगता था। वो खुद पर हैरान था, जिसके जिक्र तक से चिढ़ता था। आज जाने क्यों सोचों में इसका गुजर होने लगा था। अजीब लड़की हो, मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर आज खुद ही तुम्हें अपना सोच रहा हूँ। चेयर की पुष्ट से टेक लगाई। पूरा स्टाफ उसे अपने कामों में लगा था। दिसंबर की तारीखें गुजर रही थी। सिर्फ 3 दिन थे साल के खत्म होने में। जहन माजी में चला गया जब वो अटक गया था। वहाँ दीना से मिलना, इसके साथ खुशगपियाँ। फिर जब भी वो कराची आती, यहाँ कितनी रौनकें लगती थी, कितना हंसमुख हुआ करता था। और आज इस लड़की ने ना मिलने से इसके मिजाज में तब्दीली आ गई थी, और रोशना के आने से भी मिजाज में तब्दीली आ गई थी। एक को वो खुद चाहता था कि दूसरी उसे चाह रही थी, मगर वो चाह के भी उसे नहीं चाह सका था। मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती और जान के तो नहीं की जा सकती, मगर उसे रोशना से कुछ उनसियत ज़रूर हो गई थी, क्योंकि जब से वो घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाने लगी थी, इस वक्त से उसकी सोचों में, रवैयों में लचक आई थी। ताबिश, मुझे आज तुमसे कुछ बात करनी है। अब वो इसके रूम में चले आए थे, जो फ्रेश होकर उसी वक्त बेड पर लेटा था। इन्हें देखकर फौरन उठकर बैठा। अब्बू के चेहरे पर सोच थी। वो समझ गया ज़रूर फिर वही टॉपिक होगा। देखो ताबिश, तुम्हारी माँ बहुत बीमार रहने लगी है। कब तक वो घर की जिम्मेदारियाँ उठाएंगी? मैंने सोचा कि तुम शादी कर लो, और रोशना से अच्छी लड़की मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती। अब्बू इतने संजीदा और मुतफिकर से बोल रहे थे कि ताबिश चुप इनकी बात सुनता रहा। अगर इनकार करे तो फिर भी वो शादी का तो कहते हैं। अब्बू, मुझे शादी ही नहीं करनी। अपने लिए ही नहीं, अपने माँ बाप का ख्याल कर लो। फिर भी नहीं तो जो तुम्हारी मर्जी है। ज़बरदस्ती का मैं कायल नहीं हूँ। वो जाने लगे, मगर इनके कदमों में रवानी नहीं थी। वो सोच में पड़ गया, क्या करे। किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले उसे किसी से मशवरा तो करना ही था, और वो अच्छी और बेहतर दोस्त इसकी समरा ही होती थी। मगर समरा का मूड खराब चल रहा था। वो हमेशा सारी नाराजगी और खफगी भुला के फिर इसके सामने था। तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, जो फैसला करो बेहतर करो, सोच समझ के करो। वो आहिस्तगी से गोया हुई। उसे रोशना का रद्द किया जाना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उलझ के रह गया हूँ। वो परेशानी और बेजारी से बोलने लगा। मुझे दादा अब्बा बन के मशवरे देते हो, ये करें वो करें। अब खुद अगर मैं मशवरा दे रही हूँ तो इनकार है? मुझे इनकार नहीं है। वो संभल के बोला। मैं तो कहती हूँ, खुद को किसी के लिए ख्वार करने से बेहतर है कि तुम भी नई जिंदगी की इब्तिदा करो। अदीना इतनी खास तो नहीं थी जो तुम इसकी खातिर शादी भी नहीं करो। अगर वो खुश है शादी करके, तुम भी रह सकते हो खुश। वो तेज लहजे में बोली। मगर मैं रोशना से प्यार नहीं करता। वो इतनी मासूमियत से बोला। समरा उसे देखने लगी। कभी भी वो मासूम सा बच्चा लगता था। जब शादी होगी प्यार भी हो जाएगा। अल्लाह ताला खुद ब खुद मोहब्बत और प्यार दे देता है रिश्ते में। वो इसे गहरी सोच के साथ समझाने लगी। वो इसकी बात के जवाब में चुप हो गया, और किसी फैसले पर तो पहुंचना ही था। शबीना की तरफ भी चक्कर लगाया। इसने भी फिर सख्त सुस्त सुनाई। फिर इसने बेजार होकर फैसला अम्मी और अब्बू को सुना दिया। अम्मी तो वह मसरत से इसका माथा चूम के रह गई। अब्बू को भी इसके फैसले पर खुशी हुई थी। अम्मी ने फिर देर नहीं लगाई और चची से इस वक्त जाकर बात कर ली। समरा का फोन आया। मुबारक हो खासन अक्लमंदाना फैसला
فیصلہ کیا۔ مبارک ہو، خاصا عقلمندانہ فیصلہ کیا ہے، میری بات شاید سمجھ آ گئی ہے۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ سمرا باجی دعا کیجیے گا میرا دل مطمئن ہو جائے۔ لہجے میں مایوسی ملال تھا۔ آج اس نے اپنے دل کی نہیں دماغ کی مانی، کیونکہ دل کبھی کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ میری دعائیں ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے رہتی ہیں۔ تابش نے تھک کر آنکھیں بند کر لی تھی، مگر دل میں کچھ خالی پن تھا جو اسے بےقل کر رہا تھا۔ روشنا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تابش نے ہاں کیسے کر دی۔ وہ تو اکڑا ہوا تھا۔ اس وقت ذہن سیل کی طرف گیا۔ کتنے مہینوں سے اسے بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا۔ سیل نکالا اور سیم لگائی۔ اس سے پوچھ کے ہی دل کی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر پریس کیا، پھر سوچا کال نہیں میسج کریں گی۔ ٹائم دیکھا، 10:30 بج رہے تھے۔ ابھی تو جاگ رہا ہوگا۔ اس نے میسج کیا۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا کیونکہ دل ہی بوجھل تھا۔ اس وقت میسج دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ روشنا کا اتنے دنوں بعد فوراً سیل اٹھا لیا۔ دل نے فیصلہ کیا ہے یا صرف تائی امی کی وجہ سے؟ تم کیا سمجھتی تمہارے عشق میں دب گیا ہوں موٹی؟ اس وقت میسج لکھ کر سینڈ کیا، کیونکہ جلا بھونا تو وہ پہلے ہی بیٹھا تھا۔ رضامندی دے تو دی تھی مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ میرے ایسے نصیب کہاں، مگر اس بار میں انکار کر دوں تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ پھر میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ اسے روشنا کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا جتنا وہ بھونا رہا تھا۔ لگتا تھا وہ مزے لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا انکار ہے۔ مجھے ایسے اکڑ انسان کے ساتھ یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اے لڑکی، آرام سے بیٹھو، ورنہ چٹیا پکڑ کے پورے صحن میں گھما دوں گا۔ وہ پھر بھڑکتا ہوا جملہ لکھ کر بھیج چکا تھا۔ پھر اس کے بعد روشنا کا میسج ہی نہیں آیا، مگر اسے یہ فکر ہو گئی وہ انکار نہیں کرتے، کہیں اس سے بدلہ نہ لے اور وہ اسے ایسا کرنے نہیں دے گا۔ امی کے چہرے پر جو خوشی آئی تھی وہ ختم نہیں ہونے دے گا۔ اس سر پھری لڑکی کو بھی منانا ہوگا۔ وہ جھکنا بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر کیونکہ اسے اپنی انا مقدم تھی، اپنی غلطی اس نے کبھی نہیں مانی، تو اس لڑکی کو کیسے مان لے۔ وہ اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ دیکھا تو شبینہ اپنے گول مٹول سے بیٹے عبداللہ کو لیے اریب کے ساتھ چلی آ گئی تھی۔ تابش ننھے عبداللہ کو دیکھ کر کھل سا گیا۔ فوراً لپک کے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آج تمہاری آمد یہاں کیسے ہو گئی؟ وہ لوگ اندر آ گئے۔ اریب نے اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ شبینہ اپنا بیگ لگی۔ امی نے کہا ایک دن کے لیے آ جاؤ، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ بولی شاپنگ کس لیے امی؟ وہ امی کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے منگنی کی رسم تو کرنی ہے۔ کیا فضول کی رسم کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں پسند۔ وہ پھر بحث کرنے لگا۔ فضول کی بک بک مت کرو، جو ہم کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو چل اندر اسے لے کے جا۔ شبینہ نے اس کے بازو پر مکہ مار کے اندر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ عبداللہ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس موٹی کو خشک کر دو تاکہ پھول کے اور کپا ہو جائے۔ جانے کس چکی کا کھاتی ہے، دن بھر نیچے دھم دھم کی آوازیں آتی رہتی ہیں جب بھی چلتی ہے۔ اس نے روشنا کو جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جان بوجھ کے سلگانے کو کہہ دیا۔ تمیز، وہ یہاں ہی کھڑی تھی۔ شبینہ کو بھی شاید اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اسے ٹوکے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ ارے اتنی ساری سلیقہ شار لڑکی بہت کم ملتی ہیں۔ شبینہ اب روشنا کی تعریفوں میں رب اللسان ہونے لگی۔ تابش نے منہ بنایا اور عبداللہ کو لے کر اندر چلا گیا۔ روشنا کا زیادہ ذکر اسے شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ جیسے ہی سیل پر نگاہ ڈالی اس کا میسج تھا، اب تو جیسے وہ اس کے میسج کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میں اتنی بری ہوں، موٹی ہوں تو کیوں شادی کر رہے ہو؟ میسج پڑھا عبداللہ کو اس نے بیڈ پر لٹا دیا۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں کسی طرح تمہاری تعریف کر دوں، مگر میں تمہارا خواب پورا ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے بھی تیکھا سا میسج روانہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے بھی چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ آپ سے امید بھی کیا ہے؟ تابش اب اکتا گیا۔ سیل دور اچھالا اور عبداللہ کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، مگر دل و دماغ میں روشنا کو بار بار سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا روشنا بے یقینی کی کیفیت میں ہے، وہ اس کا اعتبار چاہ رہی ہے۔ اسے یہ بھی کرنا تھا، جب زندگی میں شامل کرنے کا سوچ ہی لیا تھا تو اسے اعتبار تو دے، اسے یقین تو دے، اپنی سوچوں سے آگاہ تو کرے، ورنہ آگے جا کر وہ شکوے گلے ہی کرتی رہی تو۔ سال کا آخری دن تھا، آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ امی اور شبینہ شاپنگ پر گئی ہوئی تھیں اور وہ فریش ہو کر ایزی سا فون کلر کا قمیص شلوار زیب تن کیے، خود پر پرفیوم اسپرے کیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکلا۔ اسے یہ خبر ملی تھی آج چچی بھی شاپنگ پر گئی ہوئی ہیں۔ اس نے ابو کو دیکھا، وہ اندر روم میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بنا آہٹ کیے وہ زینے کی سمت بڑھا تھا اور بغیر ناک کیے اوپر آ گیا۔ اب ادھر ادھر روشنا اسے دیکھ کر حواس باختہ سی ہو گئی۔ سی گرین کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں وہ پریشان حال ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ تابش اپنی ڈیشنگ چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ اس کے بدمقابل کھڑا تھا اور وہ گڑبڑاہٹ کا شکار تھی۔ شاید رشتے کا ہی اثر تھا کہ اس میں شرم و حیا اور جھجک آ گئی تھی، ورنہ ہمیشہ سامنے رہ کر بھی تر جواب دیتی تھی اور میسج پر تو ابھی بھی دیتی تھی۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ادھر آ کر بیٹھو۔ خاصے رب و دھون سے اس کا بازو پکڑا اور چیئر پر بٹھا دیا۔
وہ تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی تھی، اسے دیکھ کر تو حواس ہی ساتھ چھوڑنے لگے، اتنا غضبناک جو لگ رہا تھا۔ تمیز سے بات کریں، اس نے اپنا ہاتھ بازو چھڑایا، اتنی زور سے پکڑا تھا کہ جلن ہونے لگی تھی۔ اب تم مجھے تمیز سکھاؤ گی؟ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ تن کے پھر آگے بڑھا۔ پلیز، وہ چیخی۔ تابش جذبت سا ہو کر بغور اس کا سراپا دیکھنے لگا، جو ہمیشہ اتنا سادہ اور پروکار لگتا تھا۔ وہ محبت زدہ رہ جاتا تھا۔ کتنا فرق تھا ادینہ میں اور اس میں۔ وہ فیشن کی شوقین اور اپنے حسن پر اس سے ہمیشہ گھمنڈ تھا، جب ہی تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اور ایک یہ لڑکی تھی جسے فیشن وغیرہ سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر جب سے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی اور کچھ ڈائٹنگ بھی کی تھی، خاصی پرکشش لگنے لگی تھی۔ دیکھو روشنا، تم میرے بارے میں سب جانتی ہو، تمہیں یہی فکر اور پریشانی ہے نا کہ میں نے ہاں کیسے کر دی، تو شاید مجھے تمہاری سادگی نے متاثر کر دیا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا روشنا کو اتنا مختلف لگا کہ وہ ایک ٹک اسے دیکھیے گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تم میرے گھر والوں کو پسند ہو تو کیوں نہ تمہیں ہی شریک سفر بنا لیا جائے۔ اسے تو اظہار کے طریقے بھی نہیں آتے تھے۔ مگر آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہوئی نا؟ پھر کیوں آپ نے ہاں کی؟ انکار کر دیں۔ وہ بھی روحان سی ہو کر گویا ہوئی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ انکار کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں، شادی مجھے پھر بھی کرنی ہے۔ وہ مسکرایا۔ کہتے ہیں جب دل میں محبت اور پیار نہیں ہو تو رشتے پائیدار نہیں رہتے۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولتی تابش کی گلاسی سے جھانکتی دہانت سے بھرپور آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مگر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ محبت اور پیار بھی دل جیت لیتے ہیں۔ تم تو محبت کرتی ہو نا، ایک دن مجھے بھی ہو ہی جائے گی۔ وہ بات کو اڑانے لگا۔ روشنا نے اسے گھورا۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر چہرے پر اس کے اطمینان تھا۔ آج لہجہ بھی اکھڑ اور ناگوار نہیں تھا۔ دل نے کہا اس کی بات مان لیں۔ پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے آپ کو مجھ سے محبت ہونے میں۔ وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ تم نے شاید وہ جوک سنا ہو، چلو میں سناتا ہوں۔ دو میاں بیوی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے اور بیوی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ جج صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بیوی بولتی ہے 15 سال۔ جج صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بیوی بولتی ہے 8 ہیں۔ جج صاحب بولتے ہیں شکر کریں آپ کے شوہر کو آپ سے محبت نہیں ہوئی۔ وہ مزے سے سنا رہا تھا۔ روشنا کی تو گرمئی شوق سے رخسار شر قندھاری انار ہو گئے۔ وہ پشت پھیر کر ہنسنے لگی۔ وہ اس کی معنی خیزیاں سب سمجھ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو ہوں ہی بے شرم۔ تابش نے جاندار قہقہ لگایا۔ روشنا کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اسے تابش سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ بس دعا کرنا اور تم کوشش کرنا محبت اور پیار ہو جائے، مگر میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں اگنور کبھی بھی نہیں کروں گا۔ معنی خیزی سے بولتے ہوئے اس کا لب و لہجہ تک شرارتی ہو گیا۔ کل سے نیا سال شروع ہونے والا ہے اور نئے سال میں اور تم ساتھ ہوں گے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کے اس کے سامنے آ گیا۔ سمرا باجی کے دیور کا تو پتہ صاف کر دیا نا تم نے یا نہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ جیلسی ہو رہی ہے؟ وہ اب اسے چڑھانے لگی۔ گلا دبا دوں گا تمہارا۔ زیادہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی تو وہ آگے بڑھنے لگا، مگر نیچے امی اور شبینہ کی آوازوں سے وہ دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ روشنا کو زوردار ہنسی آ گئی۔ آج وہ کتنی خوش تھی۔ اسے اپنے من پسند ساتھی کا ساتھ جو مل گیا تھا، اس نے اتنا یقین تو دے دیا تھا کہ وہ اسے اگنور کبھی نہیں کرے گا۔ تابش نے نیچے کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ نیا سال اور ہاتھ میں تیرا ہاتھ ناول کمپلیٹ۔